بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ مسئلہ عرض کرنا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے شرائط اور اس کی وضاحت۔ اللہ جزائے خیر دے جامع مسجد کے منتظمین کو کہ کم از کم انہوں نے مسجد کو ابھی چرچ بننے سے روکا ہوا ہے، یہاں باقاعدہ کرسیاں نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کہی آگے ابھی مسائل کی وضاحت میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبدیت ہمارا شیوا ہے۔ عبدیت نام ہے غایت تضرع کا، غایت تذلل کا، فروتنی کا، انکساری کا، اور اپنے آپ کو نتھنگ کر دینے کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا سب سے بڑا سائن اور سب سے بڑا سمبل یا عبادت اور وارشپ کا سب سے ہائی ورژن نماز ہے۔ اور نماز اس لیے ہے کہ اس میں سجدے جیسی فروتنی موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عبدیت، بندگی اور غلامی۔ حالانکہ یہ والا مضمون تفصیل کے ساتھ آج کھیت والی مسجد میں ہے، آپ کے یہاں مسائل ہیں، ترتیب ہے۔ تو عبدیت، بندگی، غلامی، نکبت، پستی، فروتنی، ناک رگڑ دینا، گھٹنے ٹیک دینا اور جھک جانا، یہ نماز کا مزاج ہے۔ ادھر ایک بہت متکبرانہ لفظ بولا جاتا ہے، چیئر پرسن۔ چیئر پرسن یا چیئرمین، بات سمجھ رہے ہیں؟ چیئر پرسن کا مطلب جس کو کرسی ملتی ہے مجلس میں، چیئرمین جو کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ حالانکہ کرسی پہ تو جتنے بھی نگر پالیکا میں بیٹھے ہیں سب بیٹھتے ہیں، چیئرمین اس کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ایک تہذیب کا لفظ ہے کہ بادشاہ کاہے پہ بیٹھے گا؟ تخت پہ اور مسند پہ، باقی کہاں بیٹھیں گے؟ نیچے بیٹھیں گے۔ تو وہی تخت نشی، مسند نشی، انگریزی میں وہی چیئر پرسن، وہی چیئرمین ہو گیا۔ تو یہ کاہے کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے برابر۔ اب بتائیے بادشاہ کون ہوتے تھے؟ انا ربکم الاعلی کہنے والے، کہ ہم تمہارے سب سے بڑے پالنہار اور سب سے بڑے رب ہیں۔ تو یہ لفظ اس مزاج کا ہے، چیئر پرسن، چیئرمین، تخت نشی، مسند نشی۔ تو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عبدیت سے اور نماز سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ جب یہ تھنک اور یہ تھیم موجود رہے گی تو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے میں نے ابتداً ذکر کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور فرض کب ساقط ہوتا ہے؟ حالت اضطرار میں، جب آپ ایسا کرنے پر قادر نہ ہوں، کھڑے ہونے پر قادر نہ ہوں، آپ کو اسپائنل کارڈ میں کوئی پرابلم ہو یا بیک بون میں اور ریڑھ کی ہڈی میں آپ کو کوئی دقت ہو، جھکنے میں دقت ہو رہی ہو، تو آپ کے لیے رکوع سجدہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسی شکل میں آپ کے پاس جو معذورین کے لیے چھوٹ ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کو میں بالترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ کرسی پر نماز پڑھنا عام حالات میں ناجائز اور حرام ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ قیام فرض ہے، اور فرض آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب عذر کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھنا درست ہے۔ عذر دو طرح کے، عذر حقیقی اور عذر حکمی۔ یعنی ایک آدمی جس کی ریڑھ کی ہڈی کام ہی نہیں کرتی ہے، جھک ہی نہیں سکتا ہے، جھک ہی نہیں سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے تو چھوٹ ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ اب چھوٹ کی بھی الگ الگ شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے گھٹنوں میں یا کمر میں یا اسپائنل میں ایسی کوئی دقت ہے کہ وہ 1 منٹ تو کھڑا ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے بعد پارکنسن ہونے لگتا ہے، اس کی باڈی اسپارک کرنے لگتی ہے اور وہ بیٹھنے کو مجبور ہوگا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر کے رکوع سجدہ کر سکتا ہے، کھڑے ہونے میں دقت ہے اس کو، اور کھڑے ہونے میں دقت صرف اتنی ہے کہ 1 منٹ تو کھڑا رہ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو زمین پر آنا پڑتا ہے۔ مثلا میں نماز پڑھاتا ہوں جمعے کی، اس میں میرا قیام ہے 2 منٹ کا، یہ ہوتا ہی عام طور سے، تو اس میں وہ 1 منٹ تو کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے بعد اسے بیٹھنا پڑے گا۔ تو ایسی شکل میں کیا اس کے لیے درست ہے؟ جی نہیں، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ 1 منٹ تک کھڑا رہے گا، اور اگلے 1 منٹ کے بعد میں جب اسے کھڑا نہ ہوا جائے تب بیٹھے گا۔ اگر وہ شروع سے بیٹھ جاتا ہے نماز نہیں ہوگی۔ نوٹ کر لیا اس کو؟ یعنی جو آدمی زمین پر رکوع سجدہ کرنے پر قادر ہے، بس کھڑے ہونے میں اس کو دقت ہوتی ہے کہ وہ 1 منٹ کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے بعد کھڑا نہیں رہ پائے گا، گر جائے گا، سہارے کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت۔ تو اگر 1 منٹ کھڑا رہنے کے بعد اس کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہو تو ٹیک لگا لے، دیوار سے سائڈ سے ٹیک لگا لے۔ اگر وہ عصا لے کر کے کھڑا رہ سکتا ہو ایک ہاتھ سے، یا دونوں ہاتھوں میں عصا لے کر کے کھڑا رہ سکتا ہو، تو وہ والی چیزیں اختیار کرے، بیٹھے نا۔ مطلب مسائل کی جو ٹائٹنس ہے، مسائل کا جو تنگ دائرہ ہے، فرض کو اپنی جگہ پر باقی رکھنے کے لیے جس طرح سے سہاروں کا استعمال ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ تو جو شخص زمین پر رکوع سجدہ کر سکتا ہو، پھر اسے کھڑا ہونا پڑے، 1 منٹ کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے بعد بیٹھنا مجبوری ہے، تو وہ 1 منٹ کھڑا رہ کر کے اگلے منٹ میں بیٹھ سکتا ہے۔ اگر پورا بیٹھ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کھڑے رہنے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت ہے تو وہ سائڈ سے سہارا لے سکتا ہے، دیوار کا سہارا لے سکتا ہے، ٹیک لگا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے بیت پکڑ کر کے کھڑا رہ سکتا ہے تو کھڑا رہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے، آپ قیام کو باقی رکھنے کے لیے یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، میں نے جو بولا ہے کہ رکوع سجدہ زمین پر کر سکتا ہے، یہ کنڈیشن اس شخص کے لیے ہے کہ اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا۔ اب ذرا سے اور تھوڑا باریک ہے مسئلہ، اسے سمجھیے۔ قیام الگ فرض ہے، رکوع الگ فرض ہے، سجدہ الگ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زمین پر بیٹھ جائے اور اس کے بعد رکوع سجدہ کرے، زمین پر بیٹھ جائے، رکوع سجدہ کرے۔ اور اگر ایک شخص رکوع اور سجدہ زمین پر کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ مسئلہ مطلب الگ شق ہے یہ کہ ایک آدمی رکوع اور سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، کمر اجازت نہیں دیتی، گھٹنے اجازت نہیں دیتے، تو ایسے شخص کے لیے قیام بھی فرض نہیں، قیام آٹومیٹک ساقط ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، ظاہر ہے اشارے سے رکوع سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس شخص کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اب اگر وہ چاہے تو کھڑا ہے، کھڑے ہو کر کے پھر کرسی پہ بیٹھ کر کے اشارے سے رکوع سجدہ کر رہا ہے، اس کے لیے یہ شکل جائز تو ہے مگر بہتر نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اشارے سے ہی نماز پڑھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا سا اس عذر کو ویریفائی کون کرے گا؟ اس عذر کو ویریفائی کون کرے گا؟ عذر اور مکاری کے بیچ کا جو فرق ہے، اس کو کون واضح کرے گا؟ اس کی تشریح کون کرے گا؟
اس لیے کہ یہی اصل مسئلہ ہے، میرے اس مضمون کے پیچھے یہی اصل مسئلہ ہے۔ دندناتا پھر رہا ہے پورے مارکیٹ میں، جھولا ہاتھ میں پکڑے 10 کلو سودا لے آتا ہے، اسکوٹی سے پورے فتح گڑھ کا راؤنڈ لگاتا ہے، دکان پہ آرام سے بیٹھا ہے، پورے دن کسٹمر چلا رہا ہے، مسجد میں آیا کرسی پہ بیٹھ گئے، کھلی بدماشی ہے۔ یہ عذاب کو دعوت دینا ہے کہ یہ جسم جس کام کے لیے تھا صرف اسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، باقی ہر کام کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ تو کھلا چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہو، ایک نس جگہ سے ہٹے گی تو ہلنا ڈلنا اور چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے، چیخ بند نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ پورا نیٹ ورک آپ کی باڈی کا، اتنا دھیان رکھیے گا۔ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کبھی ہائپر کر دیتے ہیں، کبھی ہائپو کر دیتے ہیں اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں ہے۔ جب چاہتے ہیں نمک بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں شکر بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تیل بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں مرچ بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں روٹی بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پانی بند کر دیتے ہیں۔ ان سب کے امراض آپ کو معلوم ہے کہ کب کب کا بند ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہی تو ہے۔ تو یہ والی شکل بڑی عجیب سی ہے۔ میرے پاس ایسے افراد، ایسے نام ہیں کہ جو بسنت میں لگا لے کر کے پتنگیں لوٹتے ہیں، مسجد میں جب آتے ہیں تو ان سے ایک رکعت زمین پہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ تو لوگوں نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کا جی چاہے کرسی پہ پڑھے اور جس کا جی چاہے زمین پہ پڑھے، تو ان کو معلوم نہیں ہے ابدیت کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ نماز ابدیت کا سب سے ہائی پروفائل ورژن ہے، اس کا اصل معاملہ معلوم نہیں۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر آج کل تو آپ اگر کسی ڈاکٹر سے، معمولی ڈاکٹر سے جو قشقہ لگائے ہوئے ہو، اس معمولی ڈاکٹر سے کہہ دو کہ بھائی میری کمر میں درد ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، نہیں نماز تو بند کرنا پڑے گی۔ اس بدماش کے منہ سے سب سے پہلے یہی نکلے گا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ساری روحانیت اور سارا پاور جو جنریٹ کرتے ہیں وہ اپنی عبادات سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد جو ان کا جو اسپریچول پاور ہے وہ سارا کا سارا عبادات سے ملتا ہے۔ اور یہ آیا کہاں سے؟ یہ ساری چیزیں اسرائیل سے آئی ہیں، اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہیں معلوم ہے کون سی عبادت کیا مزہ دیتی ہے۔ وہ مکاری عیاری سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ رکھا ہے، لیکن سوء اتفاق کے انہیں جانکاری سب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز اور کرسی یہ میل نہیں کھاتے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے یہ اس کے بیچ کا جو فاصلہ ہے اسے بہت سوچ سمجھ کر کے اور بڑی فکر کے ساتھ عبور کرنا چاہیے۔ تو طبیب مسلم حاذق، مسلمان اسپائنل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا آرتھوپیڈک سرجن، اس لیے کہ لفظ حاذق ہے، ماہر، امراض کا ماہر۔ یا تو آپ گھٹنوں کی وجہ سے نہیں جھک پا رہے ہیں، یا آپ بیک بون کی وجہ سے، اسپائنل کی وجہ سے نہیں جھک پا رہے ہیں، یا آپ مسلز کی وجہ سے نہیں جھک پا رہے ہیں، تو ان تینوں کو کون کلاسیفائی کرے گا؟ یا تو نیورولوجسٹ کرے گا، نسوں کا اگر معاملہ ہے، اور اگر ہڈیوں کا معاملہ ہے تو آرتھوپیڈک سرجن کرے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اسپائنل کا ہے تو اسپائنل کا وہ اسپیشلسٹ جو نیورولوجسٹ بھی ہو وہ کرے گا۔ تو اگر کوئی مسلم ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نماز میں رکوع سجدہ جاری رکھیں گے تو اس کی وجہ سے یہ مرض آپ کا 6 مہینے کے بجائے 1 سال تک چلا جائے گا، آگے بڑھ جائے گا، یعنی یہ ٹھیک دیر میں ہو پائے گا، تو ایسی شکل میں اس کا رکوع سجدہ اور قیام ترک کرنے کی اجازت ہوگی۔ یا وہ یہ کہہ دیں کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے اور ہڈی جگہ سے ہٹ جائے گی جسے ہم نے بمشکل تمام جگہ پہ پہنچایا ہے، تو ایسی شکل میں قیام رکوع اور سجدہ آپ سے معذور ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ تو یا تو مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا مرض کے دیر میں ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، یا مرض نہ ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔ اگر یہ 3 شکلیں پائی جاتی ہوں تو آپ کے لیے قیام، رکوع اور سجدہ
قیام، رکوع اور سجدہ معذور ہونے کی وجہ سے موقوف ہو جائے گا، آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ جھکیں گے تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے، یا آپ جھکیں گے تو آپ کی تکلیف اور بڑھ جائے گی، یا ٹھیک نہیں ہوگی، یا نئی تکلیفیں پیدا ہو جائیں گی، تو ایسی شکل میں یہ عذر مانا جائے گا اور ان 3 چیزوں میں چھوٹ حاصل ہوگی۔ اب پہلے آپ سے کہا جائے گا کہ زمین پر بیٹھ کے دیکھیے، پوری کوشش کیجئے، ہلکا پھلکا درد اور تکلیف برداشت کیجئے، آپ بیٹھیے، کنارے بیٹھیے، اور آپ سہارا لگائیے دیوار کا، یا پیچھے اگر ٹیک لگا سکتے ہوں صف میں رہتے ہوئے تو آپ پیچھے ٹیک کا سہارا لگائیے۔ اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے کرسی کا استعمال درست نہیں ہے، کرسی کا استعمال درست نہیں ہے۔ اگر آپ زمین میں کسی بھی آسن پر بیٹھ سکتے ہوں، پالتی مار کر کے اور پیر قبلہ رخ پھیلا کر کے، یا گھٹنوں کے بل، جیسے بھی جس آسن پر زمین پر بیٹھ سکتے ہوں، اگر آپ بیٹھنے کے لائق ہیں تو آپ زمین پر ہی بیٹھیں گے، کرسی کا استعمال نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کرسی عبدیت اور عبادت سے میل نہیں کھاتی ہے، پلس صفوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب تک کتنی بات سمجھی ہے؟ نماز میں کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں، پہلا مسئلہ۔ لیکن اگر عذر ہو تو عذر کو کلاسیفائی کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کے رکوع سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے کرسی کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ اشارے سے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو زمین پر بیٹھنا ہوگا۔ زمین پر کسی بھی آسن میں کسی بھی حال میں ہلکی پھلکی تکلیف کے ساتھ اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ زمین پر بیٹھیں گے۔ اگر یہ شکل بھی نہیں ہے تو پھر کرسی کے استعمال کی اجازت۔ بات سمجھ گئے آپ؟ کوئی مسلمان اسپیشلسٹ ڈاکٹر مرض سے متعلق جب یہ کہہ دے کہ آپ اگر رکوع اور سجدہ کرتے ہیں یا قیام کرتے ہیں تو آپ کے اسپائنل میں دقت بڑھ جائے گی، گھٹنوں میں دقت بڑھ جائے گی، یا دیر میں صحیح ہو پائے گا، یا نئی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر ایسی شکل میں آپ کے لیے رکوع سجدہ اور قیام ختم ہو جاتا ہے، آپ معذور ہیں۔ اور ایسی شکل میں آپ کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر کرسی استعمال کرنا درست ہے۔ بات آپ نے سمجھ لی ہے؟ لیکن یہ شکلیں پیدا کرنا کہ اپنی زندگی کے سارے کام کر رہے ہیں، سبزی بھی خود ہی لا رہے ہیں، دودھ بھی خود ہی لا رہے ہیں، اسکوٹی لیے پھرتے ہیں، اتنے گڈھے وڈھے ہیں، سب میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی، بس دقت خالی نماز پڑھنے میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ لگتا یہ ہے کہ حقیقت پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہی سب سے سستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہی صرف سمجھوتے کے لیے۔ تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کہ یہ اجزاء قابل فہم ہیں، اور اس طرح سے مساجد کے اندر دھڑلے سے کرسیوں کا استعمال یہ اس کو چرچ بنا دے گا۔ غیروں کی مشابہت بھی ہے۔ بھائی ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ سجدہ صرف زمین پہ ہی ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو مٹی کا ٹکڑا رکھ کے اور اس کے بعد اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نرے بیوقوف ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 90% آپ کا سجدہ کاہے پہ ہے؟ زمین پہ ہے۔ ان کی ضد یہ ہے، حالانکہ یہ اجازت ہے، صفائی ستھرائی کے تعلق سے اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جب نبی کی سیرت کو کھنگال کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں وہ بھی ملے گا۔ تو وہاں زمین پر سجدہ کرنے کی ضد چل رہی ہے اور ادھر چیئرپرسن ہونے کی ضد ہے۔ آئے ہیں عبادت کے لیے، چاہیے چیئرمینی۔ تو آپ اندازہ لگائی دونوں الفاظ کے بیچ کا جو فرق ہے، ایک تکبر کی نشانی ہے اور مسجد عبدیت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اور پھر اگر بالکل اسپریچول آ جائیں گے، مسائل چھوڑ کر کے اور عبدیت کا ایک مزاج اور عبدیت کی تھیم پر یا اس کے پس منظر میں اور اس کو بیک گراؤنڈ بنا کر کے جب آپ سوچیں گے تو پھر بہت آسان ہو جائے گا۔ دکان پر بیٹھنا آپ کے لیے دوبھر ہے،
چلنا آپ کے لیے دوبھر ہے، واکر سے آپ چلتے ہیں، لیکن نماز جب پڑھنے آتے ہیں تو آپ ایک بار کہیے اپنے پالنہار سے کہ مولا یہ جسم آپ نے عنایت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بیسٹ یوز اور اس کی سب سے زیادہ طاقت آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے استعمال ہو، مجھے قوت عنایت کر دیجئے، مجھے محروم نہ فرمائیے، مجھے اپنے سامنے جھکنے سے نہ روکیے، یہ بڑی محرومی، آپ کے ساتھ سجدے سے رہ جاؤں یہ بہت بڑی محرومی۔ یہ بات میں بالکل بے بنیاد نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ سجدہ کس نے نہیں کیا تھا؟ سجدہ نہ کرنا، سجدے سے ونچت رہ جانا، سجدے سے پیچھے ہٹنا کس کی عادت ہے؟ کس نے کی تھی یہ حرکت؟ بھئی شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسجدوا لآدم، سجدہ کر، ابا واستکبر، سجدہ نہیں کیا اور تکبر کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اس چیز سے سجدہ کرنے میں تجھے کیا جھجک ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بطور خاص پیدا کیا؟ تو اس نے جو کچھ کہا وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو سجدے سے ونچت رہنا، سجدے سے محروم ہونا، یہ شیطنت ہے، یہ ابتدا ہے بالکل، اور انتہا میں بھی یہی ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سنیے اچھی طرح سے، کہ میدان محشر میں جب فیصلے نمٹ جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے، اپنے آپ کو ظاہر فرمائیں گے، جس کو ساق کی تجلی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ سورہ قلم پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 2، یوم یکشف عن ساق، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ساری انسانیت کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، فَلَا يَسْتَطِعُونَ، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ساری انسانیت تو سجدے میں ہوگی، بہت سے لوگ ایسے ہی الف کی طرح کھڑے رہ جائیں گے، سجدے کے لائق نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی عادت یہاں سجدے کی نہیں تھی۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابتدا بھی سجدے سے محروم رہنے والوں کو بلیک لسٹ کرتی ہے، اور انتہا بھی آپ کی سجدے سے محروم کرنے والوں کو بلیک لسٹ کرتی ہے۔ میدان محشر کا منظر ہے یہ۔ تو اس لیے یہ آیات ہیں، یہ آیات بتلا رہی ہیں، یہ آیات بتلا رہی ہیں کہ اس سلسلے میں بہت سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی گھر سے یہاں تک چل کر کے آ جاتا ہے، جو آدمی شہر میں گھومتا رہتا ہے، جو آدمی پیشاب پاخانہ اور اپنے یہاں کے باتھ روم کے اونچے نیچے قدمچوں کو آرام سے طے کر لیتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زمین پر سہارے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ اگر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تب بھی اسے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عبادت گاہ ہے، عبدیت ہے، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو تکبر کی علامت اور کبر کا سمبل بنتی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے نبوت کا مزاج کیا ہے، کرسی کے سلسلے میں نبوت کا مزاج کیا ہے۔ آج آپ ہم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے کہ کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا کیسا ہے، تو ہم کہہ دیں گے مکروہ تنزیہی ہے، خلاف ادب ہے۔ اور جب آپ روایات تلاش کرنے جائیں گے تو ابواب الاطعمہ کی روایت نمبر 1 ہے ترمذی کی، کہ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا کرسی او کما قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ زندگی میں کبھی کرسی اور ٹیبل کا استعمال نہیں کیا کھانے میں۔ ایک تو یہ کہ حضور نے استعمال ہی نہ کیا ہو، چلن نہ ہو، ایک یہ کہ باقاعدہ اس کی وضاحت اور صراحت روایات میں موجود ہو۔ یہ اس بات کو کلاسیفائی کرتی ہے کہ یہ ناپسندیدہ تھا اس لیے حضور نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ تو آپ بتلائیے کھانا جیسی، جہاں ہمارے گھروں کے اندر ہر جگہ ڈائننگ روم، ڈائننگ ٹیبل باقاعدہ، نبی کے خلاف ایک نئی تہذیب وکست کرنے اور اس کو برپا کرنے کی اپنے گھروں اور اپنی نسلوں پر اس کی ریہرسل، یہ بدتمیزی کی انتہا۔ جب وہاں سے آغاز کریں گے تو پھر مسجدیں کرسیوں سے بھر جائیں گی، یہ مسجدیں نہیں چرچ نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ پھر اس بدتمیزی پر ایک اور بدتمیزی ہوتی، جب کرسی یہاں پڑی ہوئی ہے، جو آدمی آئے گا کرسی ڈال کے اس کے سامنے بیٹھ جائے گا، کرسی ڈال کر کے اور کولر کے سامنے بیٹھ جائے گا۔ نمازی کے لیے کرسی کے استعمال کے جواز اور عدم جواز کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں آ کر کے عام طرح سے لوگ بیٹھیں گے تو کسی سائبر کیفے اور کسی ہوٹل اور کسی قہوہ خانے اور مسجد میں فرق کیا ہے پھر؟
فرق کیا ہے پھر؟ اور میں دیکھ رہا ہوں باقاعدہ، کرسی پڑی آرام سے بیٹھتا، وہ سوچتا کرسی پہ بیٹھ رہا ہے کوئی غلط تھوڑی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مفتیان کرام مسئلہ لکھتے ہیں کہ امام اور مؤذن مسجد کے اندر چارپائی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں راتوں کو لیٹنے کے لیے؟ یہ خلاف ادب ہے۔ آپ سمجھیے کہ اس کو ممنوع قرار دیا گیا، جبکہ چارپائی ضرورت ہے، رات کو کھٹمل مچھر حشرات تمام اتنے بڑے میدان میں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھیے کہ مسجد کے آداب کے لحاظ میں اس کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ کرسی تو بدترین کبریائی علامت ہے۔ تو بات سمجھ لی آپ نے کہ جو آدمی رکوع اور سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا ہے، جو آدمی رکوع اور سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، اس سے کہا جائے گا کہ آپ کنارے بیٹھ جائیے، ٹیک لگا لیجئے، سائیڈ میں دیوار کا سہارا لے لیجئے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھیے زمین پر، جس آسن پر بیٹھ سکتے ہوں۔ اور اگر وہ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا، گھٹنے ورک نہیں کرتے ہیں، اسپائنل بھی ورک نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس کے لیے کرسی پر نماز کی اجازت ہے۔ یہ تمام مسائل کو پڑھنے کے بعد مجھے تو لگتا یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کی جس کنڈیشن میں، جس اسٹیج پر اجازت ہے، اس اسٹیج پر آدمی گھر سے ہلے گا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں جو دن بھر اسکوٹی سے دندناتے پھرتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں اس خیانت کو عبدیت کے مزاج کو اور یا مسجد کے مزاج کو اور چرچ کے مزاج کو الگ الگ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و رحمت فرمائے اور خیانت سے بچائے، اخلاص کے ساتھ عبدیت اور بندگی کے جذبات کے ساتھ اپنی تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔